الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رمضان المبارک کی عبادات مردوں نے بھی کرنی ہے، خواتین نے بھی کرنی ہے۔ روزہ مرد نے بھی رکھنا ہے، روزہ عورت نے بھی رکھنا ہے۔ تراویح مرد نے بھی پڑھنی ہے، تراویح عورت نے بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اس بات کا خیال فرمائیں، تراویح دونوں کے ذمے ہے، تراویح کی جماعت دونوں کے ذمے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ جی ہمارے گھر میں مستورات جماعت کرا سکتی ہیں، ان کے ذمے ہی نہیں، آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ عورت فرض نماز کی جماعت کرا سکتی ہے، بھئی عورت کے ذمے فرض کی نماز با جماعت ہے ہی نہیں، کیا پریشانی ہے؟ مدینہ منورہ میں اگر کسی شخص سے سستی ہوئی یا مسجد میں آنے سے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اس گھر میں بچے اور عورتیں نہ ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ بچے عورتیں کیوں فرمایا؟ جو چھوٹے بچے ان کے ذمہ ہے ہی نہیں نماز، جماعت تو بعد کا مسئلہ ہے۔ عورت کے ذمہ نماز ہے، مسجد میں آ کر جماعت ہے ہی نہیں، اس لیے اس کی بنیاد پر اللہ نے بھی فرما رہا ہے، میں ان مردوں کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا کہ اگر گھر کو آگ لگا دی تو وہ بھی بیچاری جلس جائیں جن کے ذمہ جماعت تھی نہیں۔ فرض کی نماز جماعت کے ساتھ عورت کے ذمہ نہیں، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ عورت کے ذمہ نہیں، عید کی نماز جماعت کے ساتھ عورت کے ذمہ نہیں، تو تراویح عورت کے ذمہ کیسے ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے خواتین پریشان نہ ہوں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ کو دین سے محبت ہے، لیکن دین سے محبت ہے تو دین کے اصولوں کے مطابق عمل کرنا ہے نا، اپنی محبت سے تو عمل نہیں کرنا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کے رسول کی منشا کیا ہے، شریعت اس موقع پر کیا چاہتی ہے۔ اور اگر صرف خواتین ہوں تو جماعت نہیں کرانی، اپنی پڑھے۔ اگر کوئی بچی قرآن کی حافظہ ہے، الجھن ہے بھی نہیں پڑھائے گی تو بھول جائے گی، زیادہ سے زیادہ کوئی بچی اپنے ساتھ کھڑی کرے اور قرآن یاد کرنے کے لیے پڑھ لے، لیکن جماعت نہیں 2 آ جائیں 3 آ جائیں 4 یہ نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ آخری درجہ اس کا یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر گھر میں مرد ہیں اور عورتیں ہیں، آپ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جی ہمارے گھر میں خواتین ہیں وہ تراویح پڑھنا چاہتی ہیں، اگر مرد امام ہو اور خواتین ساری نہ محرم ہو، ایسی خواتین کو جماعت کرانا یہ مکروہ ہے، ہرگز یہ کام نہ کریں۔ اگر ساری خواتین محرم ہیں پیچھے کھڑی کریں، جماعت کرا لیں۔ اگر کچھ محرم ہیں پھر بھی احتیاط کریں، نامحرم خواتین و جماعت میں شرکت نہ کریں، اپنی الگ پڑھیں۔ اگر کوئی شخص جماعت کرا رہا ہے، محرم ساتھ ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، والدہ ہے، بہن ہے، اور یہ دوران صلاۃ بھول جائے، اس عورت کو چاہیے کہ بول کر لقمہ نہ دے، حافظہ ہے تب بھی بول کے لقمہ نہ دے، کیوں کرے؟ التصفیق للنساء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سمجھ جائے کہ میں بھولا ہوں، آیت کو پھر پڑھے، نہیں پڑھ سکا پھر پڑھے، نہیں پڑھ سکا تو چھوڑ دے، آگے چلا جائے، سلام پھیرے، قرآن کریم دیکھے، ٹھیک کرے، اگلی رکعت میں پڑھ لے۔ لیکن اگر غلطی سے کسی عورت نے لقمہ دے دیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے لقمہ لے لیا، نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن ہے مکروہ، یہ واضح نشین فرما لیں۔ تو میں نے 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں، نہ خواتین فرض نماز کی جماعت کرائیں، نہ تراویح کی کرائیں، نہ تراویح کی جماعت میں شرکت کے لیے پریشان ہوں، نہ عید کے لیے پریشان ہوں، نہ جمعے کے لیے پریشان ہوں۔ آپ کو چاہیے افطاری کا انتظام کریں، آپ کو چاہیے سحری کا انتظام کریں، یہ آپ کی عبادت ہے۔ دیکھو مرد حج جہاد کرتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ عورت کا حج کرنا ہی جہاد ہے، یعنی مشقت کا معاملہ ہے نا، بات سمجھیں۔ تو آپ یہ کام کریں، عید آ رہی ہے، صبح صبح اٹھیں، بچوں کو تیار کریں، شوہر کی خدمت کریں، کپڑے تیار کریں اور اپنے شوہر کو کپڑے پہنائیں، خوشبو لگائیں، اس کا حق ہے وہ جائیں، جب واپس آئیں تو ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار ہو، یہ آپ کی عبادت ہے، یہی جمعے میں آپ کی عبادت ہے۔ تو جو آپ کے ذمہ عبادت ہے وہ کریں، جو نہیں اس پر کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ یہ میں نے گزارش کرنی، خیال کریں، کوتاہی افراط تفریط سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب سے دین کی خدمت لے اور شریعت پر عمل حدود شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حدود شریعت میں رہ کے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔